نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اور کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دین اسلام بڑی قربانیوں اور محنتوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. تاریخ اسلامی کو اگر دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ادیان پر انبیاء کی قربانیاں دی ہیں. دین ہوتا ہے اللہ کا نظام، اللہ کا قانون. تو اللہ اپنے نظام اور قانون پر نبیوں کو قربان کرتے رہے. ایک ایک دن میں کئی انبیاء شہید ہوئے ہیں. اور خود اگر ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ پر نظر دوڑائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی دکھوں اور تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے. مکی دور دیکھ لیں، بڑا تکلیفوں والا دور ہے. 3 سال تک شیب ابی طالب میں بھوکے پیاسے پتے کھا کر گزارا کرنا، کھجور کی چھال کو یا درختوں کی چھال کو چوس کر پیاس بجھانا، مکمل مقاطع، بائیکاٹ کیا گیا دین کی بنیاد پہ. پتھر بھی پڑ رہے ہیں دین کی بنیاد پہ. تو یہ دین اتنا لاوارث نہیں ہے، اتنا سستا نہیں ہے، یہ بڑا قیمتی ہے.
اور اللہ نے اس قیمتی تحفے کو ہم تک پہنچا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی جماعت کے ساتھ، ایسے عقیدے کے ساتھ منسلک فرما دیا ہے جو اس دین کی حقانیت، سچائی اور اس کے صحیح منہج پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ لیکن کمی کہاں پہ آ رہی ہے کہ ہم نہ دین کو سمجھ رہے ہیں، نہ اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری تمام تر صلاحیتیں، ہماری تمام تر توجہ اور تمام تر جتنی بھی اللہ نے خوبیوں سے نوازا ہوا ہے وہ ہم دنیاوی معاملات میں صرف کر رہے ہیں۔ وہ اپنے کاروبار میں، اپنی نوکری میں، اپنے برادری میں، دوستانہ ماحول میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ جو اللہ کا دین تھا اور ہے اور قیامت تک رہے گا، ہمارے ذمے ہے اس دین کو آگے پہنچانا لوگوں تک، اور اسی بنیاد پر مجھے اور آپ کو بہترین امت بھی قرار دیا گیا۔ ہماری ویسے کوئی خوبی نہیں ہے، حسین و جمیل ہونے کے لحاظ سے سابقہ قوموں میں حسن بڑا رہا ہے، ہم سے بھی کئی زیادہ لوگ حسین تھے۔ مال و دولت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم سمود کو پورے ڈیم کا ملکیت دی ہوئی تھی، بڑے بڑے باغات عطا کیے ہوئے۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اللہ نے ڈگری دے دی۔ اور تم سے مراد صرف نبی کریم علیہ السلام کے دور کے لوگ نہیں، صحابہ کرام نہیں ہیں، اس مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی مراد ہیں، ہمارے گھروں کے افراد بھی مراد ہیں، اس بازار والے بھی مراد ہیں کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ کون سی ایسی خوبی ہے ہمارے اندر جس کی وجہ سے آپ نے ہمیں بہترین امت قرار دے دیا؟ اخرجت للناس، تمہیں میں نے لوگوں کے لیے بھیجا ہے، میں اپنے لیے نہیں آیا اور آپ اپنے لیے نہیں آئے۔ سب سے پہلے نمبر پر میرا اور آپ کا دائرہ کار اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے افراد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ پہلا حکم ہے ہمارے لیے کہ میں اپنے آپ کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اگر اللہ نے مجھے دین کی سمجھ بوجھ عطا کی ہوئی ہے تو میں جہنم کی آگ سے بچاؤں۔ وہ کیسے بچائیں گے؟ کہ پہلے دین کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اس کی دعوت و تبلیغ کرنی ہے، تب ہم بچیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس کی ایک مثال دی ہے کہ کچھ لوگ نیک جو ہوتے ہیں نا، جو نمازی ہوتے ہیں، تلاوتیں کرنے والے ہوتے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی عبادت کو اپنے تک محدود کر لیتے ہیں۔ بچوں کو ہم نہیں اٹھاتے، بچوں کو روزے رکھنے کی تلقین نہیں کرتے، بچوں کو دینی تعلیم سکھانے کے لیے، دیکھیں بچے تو ہمارے محتاج ہوتے ہیں نا جب تک وہ بچپن میں ہوتے ہیں، جیسے ہی جوان اولاد ہوتی ہے، سمجھ بوجھ والی ہوتی ہے، وہ اپنے اپنے رستے الگ اختیار کر لیتے ہیں، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی نوکریاں کرتا ہے۔ شاید ہی کوئی والدین ہو جو بچوں کی کمائی کھاتے ہوں، ورنہ ماں باپ بوڑھے ہوتے وقت تک، شادیاں ہو جائیں، پوتے پڑپوتے ہو جائیں، نواسے نواسیاں ہو جائیں، وہ اپنی اولادوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ تم لوگوں کا ہے۔ اب جب تک بچہ بچہ ہے نا، اس کو پتہ نہیں کہ میرے لیے ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، کون سی تعلیم میرے لیے بہتر ہے، کون سی نقصان دہ ہے۔ آگے مستقبل میں نے 15-20 سال جب معاشرے کا حصہ بننا ہے تو مجھے کیسا انسان بننا ہے، یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں ان کی روزی کی اتنی فکر نہیں ہونی چاہیے جتنی ان کی تعلیم، تربیت اور پرورش کی فکر ہونی چاہیے۔ ان کا کھانا پینا، ان کا لباس، ان کا میڈیکل، یہ والدین کے ذمہ ہے اور رزق حلال سے ہونا چاہیے۔ اور پھر آ جاتی ہے ان کی تعلیم اور تربیت، یہاں پر ہم مار کھا رہے ہیں۔ ہم میں سے اکثریت کے بچے موبائل اور LCD کے رحم و کرم پر پل رہے ہیں، اکثریت کے۔ ہم خود جان چھڑواتے ہیں کہ شور نہ کرو، یہ موبائل پکڑ لو اور دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، تنگ نہ کرو۔ مائیں بچوں کو موبائل پکڑا دیتی ہیں کہ مجھے کام کرنے دیں۔ تو موبائل کے اندر تو بہت کچھ ہے، یہ تو ایک بے جان چیز ہے، اس کے اندر اچھی اچھی چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن اچھی چیزوں کی طرف جاتا کوئی نہیں۔ بچوں کو کارٹون، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو کارٹون یہ صرف تفریح کا ذریعہ ہے؟ بالکل نہیں۔ مسلمان اتنا سست اور غافل ہو گیا کہ ڈیجیٹل دور کے اندر ہم نے یہ کوشش بھی نہ کی کہ ہم کوئی ایسی چیزیں متعارف کروا دیں کہ ہمارے بچے اگر موبائل پہ LED پہ لگ گئے ہیں تو ہم ان کو کوئی دینی تربیت کا کنٹینٹ دے دیں۔ ہٹیں گے تو نہیں۔ اب بہت سارے لوگ، ہمارے گھروں کی یہ کہانیاں ہیں
کوئی چھوٹا بھیم دیکھ رہا ہے، کوئی روبو بوائے دیکھ رہا ہے، کوئی اس طریقے سے مختلف کارٹون ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کارٹونز کے اندر مکمل ان کی تربیت ہے، ان کی ہندوازم ہے. وہ باقاعدہ اپنے بھگوان کا نام لیتے ہیں، اپنے خداؤں کا نام لیتے ہیں، وہ عبادات دکھائی جاتی ہیں، بت پرستی نظر آتی ہے. بچے ان کی زبان سیکھ کر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، وہ سارے الفاظ ادا کرتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، ان بچوں پر ہم نے بڑی کڑی نگرانی رکھنی ہے، ان کو صحیح سمت میں لے کر جانا ہے. یہودی اسرائیل کے اندر وہ رشتہ ہونے سے لے کر ماں باپ کی تعلیم تربیت، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو عورت کیا سنے گی، کس طرح کی ایکٹیویٹیز کرے گی، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو گھر میں کیا کیا کام ہوں گے. آپ دیکھ لیں، ایک چھوٹا سا خطہ ہے پوری دنیا کو مصیبت میں ڈالے کھڑا ہے. لاہور سے بھی کم ہے اسرائیل، اس کا پورا خطہ لاہور سے بھی چھوٹا ہے. لیکن دیکھ لیں مڈل ایسٹ کے اندر، متحدہ عرب امارات کے اندر، کبھی وہ غزہ کو تو کھنڈر اس نے بنا دیا، قطر پر حملے کرتا ہے، ایران کو دھمکیاں دیتا ہے، پاکستان کو دھمکیاں دیتا ہے، سعودی عرب، دیگر ممالک، شام، یہ ممالک ان سے ڈرتے ہیں. ویسے ہی کیوں؟ کیونکہ ان کے ہر گھر کا ہر بچہ نوجوان فوجی ٹریننگ ان پر ضروری ہے، ان کے سلیبس کا حصہ ہے. ان کے سکولوں کو آپ دیکھیں، ان کے سکولوں کے اندر پیریڈ لگتے ہیں باقاعدہ، جس میں ان کو اسلحے کو کھولنے جڑنے کا، فائرنگ کے نشانے بازی کا پیریڈ ہوتا ہے. آپ غور تو کریں، ہماری قوم یہ کرکٹ میں، ہاکی میں، والی بال میں کتنے ہم جنون کی حد تک چلے جاتے ہیں. چوکوں میں LCDیاں لگتی بڑی بڑی، فلاں کپ ہو رہا ہے، فلاں کپ ہو رہا ہے، پوری قوم کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے، اور جینے مرنے تک شرطیں لگتی ہیں. ہمارے لوگ جوئے لگاتے ہیں اس پر. اسرائیل کی کون سی ٹیم ہے؟ نہ کوئی کرکٹ کی ٹیم ہے، نہ ان کی کوئی ہاکی کی ٹیم ہے. اسرائیل کی ٹیم کوئی نہیں ہے، لیکن اسرائیل کا ہر گھر کا بندہ فوجی ٹرینڈ ہوتا ہے، اور ہر گھر کا بندہ اپنی فوج کو سروسز دیتا ہے کہ اسرائیل کے دفاع کے لیے جہاں میری ضرورت ہے میں حاضر ہوں. کیا پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ، ہم بھی اپنی قوم کے لیے ایسے ہی حاضر ہیں اور ایسی تربیت اور ایسی تعلیم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ ہمارا کوئی ویژن مشن نہیں ہے. ہمارے بچے روٹین میں پڑھ رہے ہیں، کوئی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کوئی سرکاری اسکولوں میں، کوئی پرائیویٹ اسکولوں میں، کوئی مدارس میں. تینوں تعلیمی اداروں کا آگے مقصد اور ویژن کیا ہے؟ اس ملک کو بنانا کیا ہے؟ ادارے کس نے سنبھالنے ہیں؟ نئی ایجادات کس نے کرنی ہے؟ کوئی نہیں. موبائل کی بدتعریف ہی کریں گے کہ گندی چیز ہے، اس کے بغیر گزارا بھی کوئی نہیں. ایجاد کس نے کیا؟ انگریز نے. ہم یہ پنکھا تک نہیں بنا سکتے، اسمبل کرتے ہیں، اس کی بہت ساری چیزیں باہر سے درآمد ہوتی ہیں. ہم تو کھانے کا یہ گھی اور تیل خود یہاں پر نہیں بنا سکے. ہمارے فریج، ہمارے ٹی وی، ہماری دیگر جتنی بھی الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں، یہ ساری انگریز بناتا ہے. جاپان کے اندر ایک دوست بتا رہے تھے کہ جاپان کے کسی گھر کے اندر آپ کو فریج نہیں ملے گا. جاپانی اپنے گھروں میں فریج نہیں رکھتے. جاپان کے کسی گھر کے اندر آپ کو مائکرو ویو اوون نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. ہمارے ماضی میں جو بزرگ ہوتے تھے، کھانا بقدر ضرورت اتنا بنتا تھا جتنا دن کو کھا لیا، اور جو کچھ رات کو بچتا تھا یا محلے میں ہمسایوں میں بانٹ دیا جاتا تھا کہ بھائی یہ لو، جو لوگ گھروں میں سالن تقسیم کر رہے ہیں، دودھ تقسیم کیا جا رہا ہے کہ رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. بیماریاں بہت کم ہوتی تھی، قدرتی غذا تھی، قدرتی ایک سسٹم تھا زندگی گزارنے کا، ہسپتال بھرے ہوئے نہیں تھے. جیسے جیسے یہ سہولیات کے نام پر چیزیں ایجاد ہوئی، مائکرو ویو اوون آئے، اسی طریقے سے بوائل کرنے کے بوائلر مختلف آ گئے، اور فریج آ گئے. یہ جو نمی ہوتی ہے نا، نمی ہمارے جسم پہ آ جائے نا تو انسان اپنے کپڑوں کو جسم سے چھڑواتا ہے. حتیٰ کہ آپ کپڑے گھر میں دھلواتے ہیں، ہلکے ہلکے گیلے ہو نا، ان کو اکٹھا کر کے کمروں میں رکھ دیں، ان کے اندر بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے گیلے کپڑوں کو. آپ کو پتہ ہے فریج کے اندر کتنی نمی ہوتی ہے؟ سینکڑوں گنا زیادہ. اور اس کے اندر وہ جمی ہوئی چیز کو ہم کئی کئی بار گرم کر کے کھا رہے ہوتے ہیں. ایک بار گرم کیا، دوسری بار گرم کیا، تیسری بار گرم کیا، اوون کا استعمال، اس کی شعائیں ڈائریکٹ اس کے اندر پڑ رہی ہیں. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں حالات کیوں ایسے ہو گئے ہیں جی، بیماریاں بڑی بڑھ گئی ہیں. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے جا رہے ہیں. ان للجسد علیک حق، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے.
میرے اس جسم کا میرے اوپر حق ہے کہ میں اس کی صحیح حفاظت کروں، اور وہ حفاظت صرف کریموں سے نہیں کرنی ہے، صرف خوراکوں سے، مربے کھانے سے نہیں، بلکہ اس کو کسی مشقت میں ڈالنا ہے، کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے ہمارا جسم کھپے، پسینہ آئے، ہمارے مسل ڈیولپ ہوں۔ نظریہ یہ ہو کہ جس دن میرے دین کو، میرے ملک کو میری ضرورت پڑی ہوگی، میں صف اول میں کھڑا ہوں گا۔ آپ امدادی سرگرمیوں کی ضرورت ہے نا سیلابی معاملات میں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مالی تعاون تو کر رہے ہیں لیکن جسمانی لحاظ سے ان کا جسم ان کو اجازت نہیں دیتا۔ جن جگہوں پہ سیلاب آ جاتا ہے نا، آپ کا اگر کسی دریائی علاقے سے تعلق ہے جہاں پر پانی رک گئے ہیں، بے شک پانی ہٹ جائے، وہ جب سورج کی گرمی اس پر پڑتی ہے نا تو وہ ایک حبس کی ایسی عجیب کیفیت بنتی کہ وہاں پر 5 منٹ رکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو تن آسانی ہر معاملے میں، ہمیں ریموٹ کنٹرول پنکھے دیے جا رہے ہیں، ریموٹ کنٹرول ٹی وی آ گئے، دروازے ریموٹ کنٹرول آ گئے، کہ مسلمان کوئی بھی کام چل پھر کے نہ کرے۔ ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں کتنا لاغر اور بیکار کیا جا رہا ہے۔ مشقت والے معاملات سے ہم خود بچنا شروع ہو گئے، کئی کئی میل۔ ہم خود جب اسکول میں پڑھتے تھے تو میرا گاؤں یہ پیرخانے والے اڈے سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ ہم گاؤں سے پیدل نوری والا پل پہ آتے تھے، وہاں سے بس آتی تھی پیرگنی سے، وہاں سے اسکول آتے تھے۔ تانگا پاک پتن کا مشہور رہا ہے کسی دور میں کہ پاک پتن میں سب سے زیادہ تانگا ہوتا تھا۔ اگر تانگا نہیں ملا ہے نا تو پیدل یہاں سے 14 کلومیٹر گاؤں ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہو چکا ہے کہ ہم اپنے گاؤں پیدل گئے ہیں کہ سواری کوئی نہیں ہے، اور پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ چلتے پھرتے پونا گھنٹہ پیدل چلنا ہے، گاؤں پہنچ جانا ہے۔ آج گھر سے کوئی سودا لینے کے لیے دکان پر گئے نا تو موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہیں، دل ہی نہیں کرتا چلنے کو، ہمت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جسم برگر، یہ شاورمے اور ان فاسٹ فوڈ کی وجہ سے بالکل کاہل ہو گئے ہیں، ہم بالکل سستی کے شکار ہو گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اللہ ہمیں جسمانی لحاظ سے بھی طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں دماغی لحاظ سے بھی طاقتور دینا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں علم و عمل کے لحاظ سے بھی طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے آئے ہیں نا تو گھر بار چھوڑ آئے، کھانے بھی اتنے اچھے نہیں مل رہے تھے، کمزوریاں تھیں، بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے ذریعے سے فرمایا کہ ان کو کہیں کہ جب طواف کریں نا سینے تان کر چلیں، تاکہ مشرکین پر ان کی دھاک بیٹھے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی طاقت تیار کرو۔ بچوں کے ذہن میں ڈالیں کہ یہ وطن عزیز پاکستان کیوں لیا گیا ہے۔ اے میرے بچے، اس دنیا میں ہم تھوڑے سے عرصے کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقابلہ کن قوموں کے ساتھ ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان سائنسدان محمد بن موسیٰ الخوارزمی، جابر بن حیان، بو علی سینا، ان کی کتاب تھی القانون فی الطب۔ 600 سال یورپ کے میڈیکل کالجز میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ القانون فی الطب، مسلمان بو علی سینا کی لکھی ہوئی کتاب۔ اور بو علی سینا کہاں سے پڑھے ہوئے تھے؟ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ یہ ایک سازش کے تحت تعلیمی نظام الگ الگ کیے گئے ہیں۔ آج مدرسے میں بھی نامکمل تعلیم ہے، ہمارے مدارس قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، افضل تعلیم ہے، لیکن کیا صرف فضیلت کے لیے ہم نے پڑھنا ہے؟ ہم نے اس معاشرے کا حصہ نہیں بننا۔ پیٹ کہاں سے پالنا ہے اس معاشرے کو، گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو چلانا کہاں سے؟ مدارس کے اندر بہت کم اس طرح کی ٹیکنیکس دی گئی۔ میں پچھلے ہفتے ایک مدرسے میں وزٹ ہوا، میں حیران رہ گیا، یقین مانیے کہ وہ اتنی محنت کر رہے ہیں مدرسے کے اندر کہ انہوں نے اپنا سلیبس CSS بیس بنایا ہوا ہے۔ پاک پتن کے ایک گاؤں کا مدرسہ ہے کہ ہمارا بچہ جب مدرسہ پڑھ کے نکلے گا وہ CSS کی تیاری کرے گا تو بہت سارا کچھ ہمارے مدرسے سے سیکھ کر جائے گا۔ بڑی خوشی ہوئی ہمیں کہ اس لیول پر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے بخاری پڑھنے کے بعد، مسلم پڑھنے کے بعد، تفسیر قرآن پڑھنے کے بعد صرف 2 آپشن ہوتے ہیں ان کے پاس کہ کوئی مسجد مل جائے یا مدرسہ مل جائے، اور کوئی ادارہ ان کو لیتا نہیں۔ ایسے ہی ہمارے جو یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے بچے ہیں ان کی تربیت اتنی خراب ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ دیندار لوگوں سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی ہیں، انہوں نے نظر، ان کے بڑے تنگ نظریے ان پر، یہ ملک و ملت میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ باقاعدہ مولوی ازم کو ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا ہے۔ نہیں میرے عزیز بھائیوں،
جب آپ کا بچہ مدرسے سے پڑھا ہو، عالم دین ہو، اور مقابلے کے امتحان میں پاس ہو کر اسسٹنٹ کمشنر بن کر آئے، کسی ضلع کا ڈی سی او بن کر آئے، اور آج کا خطبہ جمعہ میں نہیں یہاں پر ڈی سی او صاحب دے رہے ہوں، حالات تب ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہاں پر جب خطبہ جمعہ اسسٹنٹ کمشنر دے رہا ہوگا جو ضلع کا سربراہ ہے، میں کہتا ہوں ضلع کے 4 لوگ ایماندار اور نیک ڈھونڈ لو، آپ کا سارا ضلع اسلامی ہو جائے گا۔ ایک ڈی سی او، ایک ڈی پی او، ایک سیشن جج، اور ایک اور محکمہ کو ایسے میجر قوانین میں آتا ہے۔ تو 4 لوگ جو ہے نا، یہ اچھے مل جائیں ہمیں، یہ نظام سنبھال لیں تو پورے سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے۔ کیا ہمارے ضلع پاک پتن کے اندر 4 لوگ بھی اچھے نہیں ہیں؟ کیا ملک کے اندر تقریباً اس وقت پنجاب کے کچھ 36 اضلاع ہے غالباً، اب 36 ضلعوں کو آپ 4 سے ضرب دے لیں تو تقریباً 250 لوگ بنتے ہیں۔ پورے پنجاب کے اندر اگر 250 لوگ ایماندار، دین کا علم پڑھے ہوئے علماء اور دنیا کا علم پڑھے ہوئے جو مہارت رکھنے والے ہوں، ایسے یہ 4 عہدوں پر بٹھا دیے جائیں تو میرے عزیز بھائیوں ملک کا نظام سنور سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ 2 پٹڑیاں ہی الگ ہم نے بنا دی۔ مجھے بتائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا دور، آپ میں سے ماشاءاللہ بڑے صاحب عقل ہیں، بڑے جمعے پڑھ چکے ہیں، بڑی آپ نے علماء کے ساتھ مجلسیں کی ہیں، ان سے پوچھیں علماء سے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں مسجدوں کے امام کون ہوا کرتے تھے؟ خلفائے راشدین کے دور میں مسجدوں کے امام کون ہوا کرتے تھے؟ خلیفہ وقت امامت کراتا تھا، ابو بکر صدیق خود امام تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود امام تھے، علی المرتضیٰ خود امام تھے، عثمان غنی خود امام تھے، اور ان کی بات میں اثر ہوتا تھا، لوگ ان کی بات کو حکمن سمجھتے تھے۔ جب وقت کا امام، وقت کا ڈی سی او، ڈی پی او یہاں پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ اگر مارکیٹ کے اندر کسی نے کسی مسلمان عورت کی طرف بدتمیزی کی نظریے سے نظر اٹھائی یا اس سے کوئی بدتمیزی کی، میں اس کو چوک میں لٹکا کے رکھ دوں گا، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کوئی کسی دکان سے سودا سلف چوری کرے گا، ہم اس کے ہاتھ کاٹ کے رکھ دیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ سامنے اتھارٹی بات کر رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب مساجد کے مصلوں پہ غریب بچے جو بیچارے دیگر تعلیم نہیں حاصل کر سکے، ان والدین نے کہا جی مدرسوں میں داخل کرواؤ۔ اب اچھی فیملیز کے بچے، اچھی سے مراد وہ خاندان جو اچھی کمائی کرتے ہیں، جو معاشرے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کے بچے بھی مدارس میں پڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ آپ اپنے اپنے گھروں پہ نظر دوڑا لیں، ہم جتنے کاروباری لوگ ہیں، ہم میں سے کتنوں کے بچے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں 6 سالہ تعلیم ہے، زیادہ سے زیادہ 8 سالہ تعلیم ہے، 8 سال ادھر لگوائیں پھر کوئی 8 سال ادھر لگوائیں۔ ہمارا جو دنیاوی نظام تعلیم ہے نا عزیز بھائیو، یونیورسٹی کا، یہ بچے سے تقریباً 21 سال لے جاتا ہے ماسٹر کرنے میں۔ 16 جماعتیں کو بچہ پڑھ جائے نا تو پی جی نرسری کے جی ساتھ ڈالیں تو 20 سے 21 سال اس کے لگتے ہیں، اور 21 سالوں بعد وہ بچے اپنی ڈگریاں لے کر مختلف جگہوں پر نوکریاں ڈھونڈ لیں، نوکریاں کوئی نہیں۔ وہ بچے جو ڈگریاں لے کر معاشرے میں جا رہے ہیں، ان کے اندر دینی سینس نہیں ہے، وہ خود غرض لوگ پیدا کر رہے ہیں یہ ادارے کہ وہ اپنا سوچتے ہیں، اپنے ہمسایوں کا نہیں سوچتے، اپنے رشتہ داروں کا نہیں سوچتے، ان کے اندر دینداری نہیں ہوتی، وہ نماز روزے حج زکوٰۃ کی فکر نہیں کرتے۔ اور جو مدارس کے پڑھے ہوئے بچے ہیں وہ پڑھنے کے بعد محدود حلقے میں محدود ہو چکے ہیں، مارکیٹ میں نہیں جا رہے، اداروں میں نہیں جا رہے۔ اس نظام کو ہمیں کوئی ایسا سسٹم دینا ہوگا کہ ہمارا بچہ دنیا اور دین دونوں کو اکٹھا لے کر چلے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی تو ایک دیندار انسان تھے، حکمران بھی تھے، مصلی بھی سنبھالے ہوئے تھے۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے بیٹوں کو بلایا، کیا میرے بچوں، میں چاہتا تو تمہارے لیے بہت سارا ترکہ اور وراثت چھوڑ کے جا سکتا تھا، لیکن میں نے اس بات کو ترجیح دی کہ تمہارے لیے اللہ کا دین چھوڑ کے جاؤں اور اپنی قبر کی منزل کو آسان کر لوں۔ ان کو فکر آخرت کی ہوتی تھی۔ ہم اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں کہ پتہ نہیں میرے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہماری اولادوں کا وہی کچھ بنے گا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں لکھ دی ہے۔ ہم 1000 سال تک زندہ رہیں تب بھی اولادوں کو وہی ملنا ہے، اور ہم ان کے بچپن میں بھی فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی مقام رتبہ دینا ہے جو ان کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ ہم ان کی روزی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں،
ہمیں پریشانی اس بات کی ہے کہ ان بچوں کی دینی تربیت کیسے ہو۔ اس کے لیے یہ مساجد ہیں، دینی مجالس ہیں، مدارس ہیں، اور ان کے اندر بچوں کے گھر کے اندر بچوں کے ساتھ نبی کریم کی زندگی ڈسکس کریں کہ میرے بیٹے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سوتے ایسے تھے، ہمارے پیارے نبی کھانا ایسے کھاتے تھے، مہمان آ جاتا تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے ڈیل کرتے تھے۔ مجھے بتائیں کہ اس معاشرے میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا، اپنے آپ کو بریلوی کہنے والا، دیوبندی کہنے والا، اہل سنت کہنے والا، اہل تشیع کہنے والا، بڑے سے بڑا عاشق رسول کو مجھے بتائیں کہ جس کی بیٹی اس کے گھر آتی ہے اور وہ اپنی سر کی پگڑی بھی اتار کر بچھا دیتا ہو کہ میری بیٹی آؤ یہاں پر تشریف رکھو۔ یہ پیارے پیغمبر کی سیرت ہے۔ ہمارے گھروں میں وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہم عزتیں دیتے ہیں، بیٹیوں کو بڑا مقام ہے، ان سے پیار بھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بیٹی آئیے تو اپنی جگہ چھوڑیے کہ میری بیٹی یہاں پر آؤ، میری جگہ پر اپنی چادر بچھائیے کہ یہاں پر آؤ، لیکن تن آسانی بیٹی کو بھی نہیں کروائی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے تھے چکی چلا کر، اور اپنی تھکاوٹ کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ میں تھک جاتی ہوں گھر کے کام کر کے۔ اب دیکھیں نا، نبی کریم چاہتے تو 5-7 لونڈیاں، باندیاں، خادمائیں کہ میں نبی ہوں، میری بچی کے گھر میں یہ حالات ہیں، جاؤ تمہاری خدمت کے لیے دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فاطمہ جب تھک جاؤ نا تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اس کو ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، جو ہر نماز کے بعد بھی ہم پڑھتے ہیں۔ یہ تھکاوٹ کا علاج پیارے پیغمبر نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ جب بھی تھک جاؤ یہ تسبیح پڑھا کرو۔ ہم کیا کہتے ہیں جی تھک گئے ہیں، مربے کھاؤ، بادام کھاؤ، ہم پالنے پہ لگتے ہیں، گوشت کھاؤ، تھکتے ہو تم، کام نہ کرو میرا بیٹا تمہیں اٹھنا نہ پڑے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایسی بیکار نسل نہ اللہ چاہتے ہیں نہ رسول چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی دینی خطوط پر ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے عزیز بھائیوں، پھر یہی نصیحت ہے کہ جو سیلاب زدگان ہے نا، ہم اگر ایک دفعہ ان کو فنڈ دے چکے ہیں، کوئی دیگ کھانے کی دے چکے ہیں، کوئی کپڑے دے چکے ہیں، سلسلہ یہاں پر روکے نا، جب تک وہ لوگ اپنے گھروں میں واپس جا کر آباد نہیں نہ ہو جاتے۔ یہ ہمارے اوپر بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان کا دوسرے کے مسلمان کے اوپر حق ہے، اور الحمدللہ میں بڑے فخر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر آپ کی جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے اتنا کام کیا ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں بھی ان کے خیموں پر جا کر ان کا شکریہ ادا کر رہی ہیں۔ یہ اس کا جو جسٹس وہ ہے ایڈوکیٹ گوہر، جو ان کا پی ٹی آئی کے سربراہ بھی ہیں، چیئرمین ہیں، باقاعدہ جا کر بنوں میں اور مختلف جگہوں پر اس نے جا کر ہمارے بھائیوں کا شکریہ ادا کیا ہے کہ ریلیف کا کام، دیکھیں 2 طرح کے کام ہیں، ایک ہے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، ایک ہے ریلیف اور ایک ہے ریسکیو۔ ریلیف میں بہت ساری جماعتیں کام کر رہی ہیں، کھانے بھی دیر خدمت ہے، اور بھی کئی دینی جماعتیں ہیں، کچھ این جی اوز ہیں، وہ ریلیف کا کام کر رہی ہیں۔ ریسکیو کا کام کہ پھنسے ہوئے پانی میں سے جا کر ڈوبتوں کو بچا کر لانا، الحمدللہ وہ ہماری جماعت کے دوست کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے بارے میں درد ہے، ورنہ ان سے ہم نے کیا لینا ہے؟ تو یہ ایک دفعہ ان کو کھانا مہیا کر کے دن میں ہم 1 مرتبہ تو نہیں نہ کھاتے۔ آج بھی الحمدللہ پاک وطن کے ایک بہت بڑے اسکول نے کافی دیگیں دی ہیں جو کھانا پکا کر ہماری جماعت کے بھائی وہاں پر لے کر جا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے نا کہ خرچہ تو آتا ہے اس پہ، ہم نے روزانہ کی بنیاد پر ان کو اس طرح کا کھانا دینا ہے کہ وہ بھوکے نہ رہیں۔ کوئی ایگزیکٹو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پکا پکایا کھانا، چاہے وہ سالن روٹی ہو، چاہے چاول کی شکل میں ہو، کہ وہ اور ان کے بچے کچھ کھا پی سکیں۔ ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی ہے تو پانی کی بوتلیں یہ بھی بہت سارے لوگ دیں وہاں پر، کیونکہ جگہ ڈوب گئی ہیں، صاف میٹھا پانی نہیں مل رہا پینے کا۔ دودھ کے ڈبے چھوٹے بچوں کے لیے، دودھ کے ڈبے یہ وہاں پہ دیں، آپ خود شاپر بنیں، وہاں پر جائیں، وہاں پر ماؤں کو دے کر آئیں، لیں جی اپنے بچوں کے لیے دودھ ہے۔ آپ یقین مانیے انسان کا انسان کے کام آنا
یہ نماز و روزہ حج زکوٰۃ سے بہت اعلیٰ نیکی ہے۔ حقوق اللہ ممکن ہے اللہ معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ بڑی عظیم ہستی ہیں، ہماری کمیاں کوتاہیاں اللہ درگزر کرنے والے ہیں۔ وہ پچھلے جمعے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، تم نے میری بھوک کیوں نہیں مٹائی؟ تم نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ میرے بندے میں بیمار تھا، تم میری تیمارداری کے لیے کیوں نہیں آیا؟ بندہ کہے گا کہ اللہ آپ تو پاک ہیں ان چیزوں سے، آپ کب بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کو کب بھوک لگ سکتی ہے، آپ کو پیاس کب لگ سکتی ہے؟ تو اللہ نام لے لے کر بتائیں گے کہ تیرے ہمسائے میں میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں پیاسا تھا، تو نے اس کو پانی کیوں نہیں پلایا؟ تیرے پاس حیثیت تھی، تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تیرے بچے تو ایک ایک وقت میں 4-4 5-5 ہزار روپیہ برگر شوارمے میں اڑا جاتے تھے، اسی 5,000 سے اگر تو ایک تھیلا آٹے کا لے کر دیتا تو ان کے تو 15 دن بیت جانے تھے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم اپنے بچوں کے ہاتھ سے کہ بیٹا دیکھو آپ کو میں ماہانہ یا 15 دنوں بعد باہر آؤٹنگ کرواتا تھا یا آپ کو پیزا برگر کھلاتا تھا، آج آپ نہ کھاؤ، یہ آپ کے پیسے ہم سیلاب والوں کو دیتے ہیں، لے جائیں ان کے ہاتھوں سے دلوائیں ان چھوٹے بہن بھائیوں کو، تحفے دلوائیں اپنے بہن، یہ جب بڑے ہوں گے نا یہ سخی ہوں گے، 2 روٹیاں بنائیں تو 4 دیں کہ بیٹا آپ کے سکول میں کوئی غریب بچہ ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ ساتھ اپنے مل کر۔ جب بچپن میں بچے کو دینے کی عادت پڑتی ہے تو جب آپ جتنا میرے جتنا ہوگا وہ سخی ہوگا۔ جس کو بچپن میں کنجوسی سکھائی جائے وہ بڑا ہو کر بھی پھر جیب کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے کہ میرے روپے ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔